اگر آپ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی گھر یا دکان کرائے پر لیتے ہیں تو آپ کو اس کی ڈاکومنٹیشن اس گھر کے مالک یا دکان کے مالک سے کرنی ہوگی۔ یہ کاغذی کارروائی رینٹ ایگریمنٹ کہلاتی ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ جگہ کتنے عرصے کے لیے کرائے پر لیتے ہیں۔ عام طور پر یہ معاہدہ 1 سے لے کے 5 سالوں تک کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس جگہ کو کرائے پر لینے کے بعد ڈاکومنٹڈ کس طرح سے کرتے ہیں۔ معاہدہ کرایہ داری یا رینٹ ایگریمنٹ اسٹیمپ پیپر پر لکھا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ کو کون سا اسٹیمپ پیپر استعمال کرنا چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے عرصے کے لیے وہ جگہ یا مکان کرائے پر لے رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی جگہ 1 سال کے لیے کرائے پر لے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کم مالیت کا اسٹیمپ پیپر استعمال کرنا چاہیے۔ چاہیں تو آپ 50 یا 100 والا اسٹیمپ پیپر استعمال کر سکتے ہیں۔ 50 یا 100 والے اسٹیمپ پیپر کی مدت کم ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ 1 سال کے لیے جگہ کرائے پر لیتے ہیں تو اسے استعمال کر لیں۔ اگر آپ کوئی جگہ، مکان یا دکان 2 سال یا 5 سال کی مدت کے لیے کرائے پر لیتے ہیں اور معاہدہ کرایہ داری لکھنے کے لیے 100 والا اسٹیمپ پیپر استعمال کرتے ہیں تو وہ خود بخود 1 سال بعد ایکسپائر ہو جائے گا، چاہے اس معاہدے کی ویلیڈیٹی ابھی باقی کیوں نہ ہو۔ اب اگر آپ زیادہ مدت کے لیے گھر یا دکان کرائے پر لیتے ہیں تو آپ کون سا اسٹیمپ پیپر استعمال کریں گے؟ اگر آپ 1200 روپے مالیت کا اسٹیمپ پیپر استعمال کریں گے تو آپ اس پر 1 سال سے زائد مدت کا معاہدہ کرایہ داری لکھ سکتے ہیں۔ اس مدت کو مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان باہمی رضامندی سے طے کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ نقصان ہے کہ اگر آپ 1 سال کا معاہدہ کرتے ہیں تو 1 سال کی مدت گزرنے کے بعد مالک مکان یا دکان کا مالک قانونی طور پہ اس بات کا مجاز ہوگا کہ وہ جب چاہے آپ سے جگہ کو خالی کرا سکتا ہے۔ کم مالیت کا کرایہ نامہ رجسٹر نہیں ہوتا، جبکہ زیادہ مالیت کا کرایہ نامہ رجسٹر ہوتا ہے۔ اس میں فریقین میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو عدالتی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔